بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر یہ سارا نظام جو چل رہا ہے چل کیسے رہا ہے؟ کون چلا رہا ہے اتنا بڑا نظام؟ آخر ایک گاڑی جو ہوتی ہے اس کو چلانے کے لیے بھی ایک ڈرائیور ہوتا ہے، اگر وہ ڈرائیور نہیں ہوگا تو وہ گاڑی کیسے چلے گی؟ تو اتنا ہی بڑی کائنات یہ کیسے چل رہی ہے؟ مطلب یہ کہنا تو بیوقوفی ہوگی کہ ایسے ہی چل رہی ہے، کوئی اس کو چلا نہیں رہا، کیونکہ جب ایک گاڑی ڈرائیور کے بغیر نہیں چل سکتی، جب ایک پین بغیر بنائے نہیں بن سکتا، تو اتنی بڑی کائنات کیسے بن گئی اور اس کو کون چلا رہا ہے؟ خیر، آج ہم بات کریں گے اپنے اللہ کے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں، جو کہ ہمارا خالق و مالک ہے، جس نے سارا کچھ نظام بنایا اور اس کو چلا رہا ہے۔ تو ہم بات کریں گے کہ اس کا مرتبہ کیا ہے، آخر کون ہے ہمارا رب؟ تو جیسے کہ آپ سب آیت الکرسی کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے، جو کہ سورہ بقرہ میں موجود ہے، جسے تمام آیتوں کی سردار بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں حمد کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے اور ہمارا رب اپنا تعارف بھی کرا رہا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب کا تھامنے والا ہے، زندہ ہے۔ اس آیت میں بیان ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کیسے عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ عبادت کے لائق تو وہ ذات ہوتی ہے نا جس کی قدرت ہر جگہ نمایاں ہو، جس کی قدرت ہر جگہ نمایاں ہو۔ مطلب ہم خود کی طرف نہیں دیکھتے، ہم مطلب کیسے یار، ہم نے کبھی اپنے آپ کو نہیں کہا کہ یار سانس لو، کیسے ہم سانس لے رہے ہیں؟ حالانکہ ہم سو جائیں پھر بھی ہمارا سانس جاری رہتا ہے۔ ہم نے کبھی اپنے ہارٹ کو نہیں کہا جی کہ ہارٹ بیٹ جو ہے تم جاری رکھو، کیسے؟ ہم نے کبھی اپنی آنکھوں کو جو ہے نہیں کہا کہ پھر بھی آٹومیٹک دیکھیں، بند ہوتی ہیں آٹومیٹک کھلتی ہیں، کیسے نظام سارا چل رہا ہے؟ اس کے علاوہ اتنا سینسٹیو نظام، اتنا سینسٹیو، ہم انسان چھوڑ کے کوئی مخلوق اس پہ قادر نہیں کہ اپنے جیسا ہم ایک انسان بنا دیں۔ ہم تو اس پہ قادر نہیں ہم ایک مکھی بنا دیں، حالانکہ وہ بہت چھوٹی چیز ہے۔ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انسان ایسے ہی بن گئے ہیں؟ کوئی بھی اگر کوئی چیز بنے نا تو اس کو پہلے کوئی بنانے والا ہوتا ہے، اور انسان جس کا دماغ یہ اتنا تیز دماغ ہے، اتنا کچھ اس انسان نے اپنی عقل سے بنا دیا، تو ایسے تو نہیں نہ بن گیا انسان۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی پاور، بہت بڑی طاقت موجود ہے جس نے اس انسان کو بنایا، اور وہ طاقت ہمارے اللہ کی ہے۔ اور اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہوتا تو پھر تو اختلاف آ جاتا ہے۔ اختلاف ایسے آ جاتا ہے جب انسان کو بنایا جا رہا ہوتا ہے، چلیں فرض کریں اگر پھر بہت سارے معبود مل کے انسان کو بنا رہے ہوتے، کوئی معبود کہتا نہیں اس کا سانس جو ہے کان سے آنا چاہیے، کوئی کہتا نہیں کان سے نہیں، اس کی آنکھوں سے سانس آنا چاہیے، پھر تو بڑا اختلاف ہو جانا تھا، آپس میں لڑ پڑنا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتے ہیں نا تو وہ اپنا حصہ لے کے الگ ہو جاتے، اور پھر یہ جو سارا نظام چل رہا ہے سارا درم برم ہو جاتا، سارا کچھ فنا ہو جاتا ہے، ایسے چلنا ہی نہیں تھا۔ ظاہری سی بات ہے، خدا ایک ہوگا تب بھی تو نظام سارا صحیح چلے گا، اور خدا ایک ہی ہے، قل هو اللہ احد۔ اور ہم نے یہاں بھی اب یہی پڑھا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سب کا تھامنے والا ہے، زندہ ہے۔ اگر وہ زندہ ہی نہیں ہوتا تو پھر جو ہے سارا نظام کیسے چلتا؟ مطلب کوئی ہستی ہے جس نے سارا نظام بنایا ہے اور اس کو چلا رہا ہے، اور ہمیشہ سے وہ ہے، تب بھی تو اس نے یہ سارا نظام بنایا ہے اور اس کو چلا بھی رہا ہے۔ اگر نعوذ باللہ کسی کے دماغ میں یہ خیال آئے کہ یار یہ سنا تو ہے کہ اللہ ہے لیکن کبھی جو ہے دیکھا نہیں ہے، مطلب 100 سوال آ سکتے ہیں۔ اپنا ہمارا نفس جو ہے نا، ہمارے اندر ایک شیطانی نفس رکھا گیا اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا بدماش ہے، شیطان مردود، جو اس کو بھڑکاتا ہے۔ وہ کوئی بھی وسوسے ڈال دیتا ہے انسان کے اندر، تو آپ نے اس وسوسوں پہ جو ہے عمل نہیں کرنا، آپ نے اللہ کی اس سے پناہ طلب کرنی ہے، کیونکہ یہ سارا نظام ایسے نہیں بن گیا، اس کا کوئی بنانے والا ہے، تب بھی تو سارا نظام چل رہا ہے، دن سے رات ہو رہی ہے، رات سے دن ہو رہا ہے، ایک منٹ کا فرق کوئی نہیں، ہر چیز اپنے کام میں لگی ہوئی ہے۔ اگر ان کے اوپر کوئی حکم نہ ہوتا نا، ان کے اوپر کوئی نگران نہ ہوتا تو سارا کا سارا نظام تباہ ہو جاتا۔ کیا پتا سارا کا سارا نظام آپس میں ٹکرا کے تباہ ہو جاتا، کوئی کہیں نکل جاتا، سورج اس گلیکسی سے نکل جاتا، زمین کہتی نہیں سورج جی بڑا گرم ہے، میں نے ادھر رہنا ہی نہیں ہے، زمین کہیں نکل جاتی، پھر تو بڑے مسئلہ بن جانا تھا، ہر طرف تباہی مچ جاتی۔ تو کوئی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو یہ نظام ہستی چلا رہا ہے، اور وہی خدا ہے، وہی اللہ ہے۔ اس اللہ کے سوا کوئی اس پہ قادر نہیں ہے، اتنی طاقت کسی کے اندر نہیں ہے۔ ہم باقی اللہ کے علاوہ ساری مخلوقات ہیں، خالق ایک وہ واحد و یکتا ہے، اکیلا ہے، قل هو اللہ احد، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اکیلا ہے وہ۔ اب دیکھیں نا، ایک گاڑی ہے، ٹھیک ہے، اب ایک گاڑی ہے، اس کو ایک ڈرائیور کنٹرول کرتا ہے، تو ایک ڈرائیور اس کے اندر جب بیٹھا ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے تو ایکسیلیٹر دباتا ہے،
اس کا دل کرتا ہے وہ بریک لگاتا ہے، گاڑی کو اس کا دل کرتا ہے تیز چلاتا ہے، گاڑی کو دل کرتا ہے رائٹ موڑتا ہے، گاڑی کو دل کرتا ہے لیفٹ موڑتا ہے، گاڑی کو دل کرتا ہے سیدھا چلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ڈرائیور ہی اندر جو ہے مر جاتا ہے تو پھر یہ سارا پھر تو گاڑی بھی ٹھک جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ تو ہم یہ کیسے مطلب یہ تو پھر کہا ہی نہیں جا سکتا نا کہ اللہ جو ہے زندہ نہیں ہے، کیونکہ وہ زندہ ہے، سب کا تھامنے والا ہے، اگر وہ نہ تھامے تو سب کچھ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے سارا کچھ۔ ابھی بھی جیسے مختلف مذاہب میں کہا جاتا ہے نہیں نہیں خدا ایک سے زیادہ ہیں، ایک سے زیادہ خدا ہوتا ہے تو پھر تو سارا نظام تباہ ہو جاتا، ہر کوئی اپنا حصہ لے کے الگ ہو جاتا، بڑی لڑائیاں ہونی تھی، پھر تو اختلاف ہوتا کہ نہیں جی میں اس لیول پہ لگنا ہے، میں نے اس لیول پہ لگنا ہے، نہیں پھر تو بیچ میں لالچ آ جاتا، نہیں نہیں یہ زیادہ بڑے لیول کے خدا ہیں تو میں نے جو ہے ان کے لیول پہ آنا ہے، پھر تو بغاوت ہوتی ہے اس لیول پہ بھی۔ جیسے اب بات کی جائے یہودیوں کی اور عیسائیت مذہب کی، تو یہودی معاذ اللہ کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں نہیں نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یار بات سیدھی سی ہے، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے جو کھانے کا محتاج ہو، جو نیند کا محتاج ہو، جو ہمارے سامنے چل پھر رہا ہو ہے، جو آکسیجن کا محتاج ہو، اور سب سے بڑی بات جس کے اوپر موت بھی طاری ہوئی ہو، جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کے اوپر ہوئی۔ حضرت عیسیٰ تو چلیں ان کو اللہ نے اٹھا لیا تھا اپنی طرف، ان کو دوبارہ ایک بار دنیا میں ان کو بھیجا جائے گا، حضرت عزیر علیہ السلام کے اوپر تو موت آئی تھی نا یار۔ تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا جی ہم جیسے ہمارے سامنے چل پھر رہا ہے، وہ خدا تو نہ ہوا، پھر کہتے ہیں نہیں نہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ خدا نے اپنے بیٹے کیوں مقرر کرنے؟ بیٹوں کی ضرورت اس کو پڑتی ہے، بیٹوں کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جو چاہے کہ میرے بعد جو ہے نا میری نسل قائم رہے۔ خدا تو ہمیشہ سے، اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کو کیا ضرورت اپنا بیٹا مقرر کرنے کی؟ وہ اکیلا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمام مخلوقات ہیں اور ان کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو غنی ہے، ہم لوگ جو ہے ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اور جیسے اب بت پرست ہیں، اب بات کی جائے اگر ہندو مذہب کی، تو ہندو مذہب میں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ مجھے ایک تو ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی۔ اگر ایک کسی ہندو کو بندہ کھڑا کر کے پوچھ لے کہ یار تم لوگوں کے خدا تو سنے کروڑوں میں ہیں، کوئی نام ہی بتا دو چلو شروع کرو، اس کو اپنے سارے خداؤں کے نام بھی نہیں یاد ہونے، پھر بھی وہ مانتا ہے جی خدا ہے۔ یہ کیسا خدا ہے جس سے آپ واقف ہی نہیں ہیں؟ ہر چیز کو ان لوگوں نے خدا بنا رکھا ہے۔ نہیں مطلب یار آپ لوگ خود سوچو، ایک بت جس کو انسان نے بنایا ہو، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اس چیز پہ قادر بھی نہ ہو کہ اپنی حفاظت کر سکے، اس کے بعد وہ تو اس پہ قادر بھی نہیں ہے کہ ایک مکھی بنا سکے، انسان تو دور کی بات ہے، وہ تو اس پہ قادر نہیں ہے کہ ایک مکھی بنا سکے، بلکہ وہ تو اس پہ بھی نہیں اپنے جیسا بت ہی بنا سکے۔ جو بت ایک مکھی بنانے پہ قادر نہیں ہے، بلکہ مکھی بنانا تو دور کی بات، مکھی اس کے سامنے سے اس کا کچھ چھین کے بھی لے جائے، فار ایگزامپل جیسے وہ ہندو ان کو بھیٹ چڑھاتے ہیں، ان کے سامنے کھانے شانے رکھتے ہیں، ادھر سے مکھی کو چھین کے بھی ادھر سے لے جائے، وہ تو اس پہ قادر نہیں ہے کہ مکھی سے وہ چھڑا سکیں۔ یہ کیسا خدا ہے؟ شیطان نے کیسے عقل پہ پردے ڈالے ہوئے یار، کوئی اس سے خدا دیکھو نا، خدا تو وہ ہے نا جس نے سارا نظام بنایا ہے، جو اس کو سارے کو چلا رہا ہے، وہ یہ کیسا خدا ہے جی کہ جو بت ہے، اور یہ تو خدا نہ ہوا جو کہ اس پہ قادر نہیں کہ مکھی بنا سکے بلکہ اسے کچھ چھین بھی سکے۔ یہ کیسا خدا ہے؟ خدا وہ ہے جس نے سارا نظام بنایا، جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، جس نے قرآن جیسا علم، قرآن سے بڑا علم اس ٹائم اس دنیا میں موجود نہیں ہے، قرآن سے بڑا علم۔ اگر قرآن کسی انسان کا کلام ہوتا نا تو 1400 سال کیا 1 سال کے اندر اس میں ریسرچ ختم ہو جاتی ہے، اور اس میں جو ایسی کوئی ایسی بات جو ہے نا مطلب ہوتی ہے نا مسٹریز اس میں نہ ہوتی۔ قرآن کے اوپر 1400 سال ہو گئے ریسرچ ہو رہی ہے، اور ابھی تک نئی باتیں ہی پتہ چل رہی ہیں، اور لوگ تو یہ ایسے حیران ہو جاتے ہیں کہ یار واقعی یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اب اس ٹائم تو کوئی جدید کمپیوٹرز بھی نہیں تھے، کوئی جدید مشینری بھی نہیں تھی، اس ٹائم تو یہ خیال ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کوئی انسان اس طرح کا لکھ دے، یہ انسان کا کلام ہے ہی نہیں، اس کی ترتیب ہی ایسی، اس میں اس طرح کی یونیورسل ٹروتھس ہیں جو کہ کسی انسان کے لیے، اس ٹائم کے انسان کے لیے، خیر اب کے انسان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ اب بھی جو ہے اتنی جدید مشینریز آ گئیں، اب بھی کوئی انسان جو ہے نا اس جیسا کوئی کلام نہیں لکھ سکتا، جتنی مرضی ایڈوانسمنٹ جو ہے یوز کر لے، پوری دنیا مل بھی جائے نا پھر بھی قرآن کے اندر 114 صورتیں، ان میں سے اس طرح کی ایک صورت نہیں بنا سکتی۔
پھر ہندو کہتے ہیں جی کہ خدا جو ہے وہ ظلم کو مٹانے کے لیے زمین پہ آ گیا تھا، ہاں ایشور۔ تو یار میری بات سنو، مجھے یہ بتاؤ کہ خدا جو اس پہ قادر ہے کہ جو انسانوں کو بنا سکتا ہے، خلق الانسان، جس نے انسان کو پیدا کیا، علامہ البیات، جس نے انسان کو بولنا سکھایا اور اس کو بولنا سکھایا، وہ اس کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ وہ جو ہے وہ اس پہ قادر نہیں ہو سکتا کہ دلوں کو بدل دے؟ جو دل بنانے پہ قادر ہے، جو پورے انسان بنانے پہ قادر ہے، جو کہ اس پوری کائنات کو بنانے پہ قادر ہے، جو 7 آسمان اس کے اوپر، جس کا عرش عظیم جس کا ہے، جس آسمانوں اور زمین اور اس کے مابین جو کچھ ہے، جو سب کچھ اسی کا ہے، وہ اس پہ قادر نہیں ہے کہ وہ زمین پہ جو ہے اپنے حکم سے جو ہے سارا کچھ بدل دے؟ وہ اس پہ قادر ہے۔ آپ لوگ جو ہے دماغ اپنے تھوڑے کھولیں، آپ ایک بار قرآن پڑھیں، آپ کو اپنے سوالات کے جواب ملیں گے اور آپ واقعی کہو گے یار یہ بات ٹھیک ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں خدا واقعی اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اس پہ قادر نہیں ہے کہ وہ جو ہے کسی اور کو تھام سکے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ ایک بار قرآن پڑھیں تو صحیح، آپ کو پتہ چلے۔ وَتَأْخُذُ سِنَةً وَلَا نَوْمٍ، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ اسے نہ اونگ آتی ہے، یعنی اپنے کاموں کو کر کے وہ تھکتا نہیں ہے۔ اگر خدا ہی اپنے کاموں سے تھک کر اونگنے لگ جائے یا سو جائے یا اپنے اوپر نیند کو غالب کر لے تو اس کائنات کا کیا ہوگا؟ یہ جو سارا نظام چل رہا ہے، اس نظام کائنات کا ہوگا کیا؟ یہ تو سارا درم برم نہیں ہو جائے گا؟ یہ تو سارا تباہ ہو جائے گا، آپس میں جو ہے پلانٹس کے ساتھ ٹکرا جائیں گے، سورج جو ہے کہیں نکل جائے گا، زمین کہیں نکل جائے گی، چاند کہیں نکل جائے گا، یہ تو سارا نظام جو ہے ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا سارا نظام اگر خدا ہی سو جائے۔ خدا نے اپنے اوپر نیند کو غالب نہیں کیا۔ یہ نیند تو ہم انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے کہ ہم اپنے کاموں سے جب تھک جائیں تو ہم جو ہے تھوڑا ریسٹ کر لیں، سکون کر لیں، کیونکہ ہم تو یار مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، وہ بہت طاقتور ہے، ہماری جتنی سوچ ہے اس سے بہت، ہماری سوچ سے بہت بلند و بالا ہے، اور وہ خدا ہی کیا جو ہماری سوچ میں آ سکے۔ ہمیں تو ہمارے پاس اتنا علم ہے جتنا ہمیں اللہ نے دیا ہے، اس کے علاوہ اضافی علم ہمارے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اللہ کی مرضی کے بغیر وہ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ صرف تب ہی جو اللہ نے ہمارے لیے سوچا ہو، جو اللہ ہمارے تک پہنچائے، صرف وہی علم ہمارے تک آ سکتا ہے۔ اور اس دنیا میں خود بتائیں یار، قرآن سے بڑا علم اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ اور دیکھیں نا ان تمام چیزوں کا، دن کے رات میں بدلنے کا، رات کے دن میں بدلنے کا، ہر چیز کے اپنے مدار میں گھومنے کا، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی اس سارے نظام کو کنٹرول کر رہا ہے اور جس کے حکم پہ سارا نظام چل رہا ہے۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ اور اس سے ایک اور مراد ہم یہ لے سکتے ہیں کہ جن سرکش لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو ہے ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ جو ہے نا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کسی کو نہیں پتہ، تو ان کو میں یہ بتا دوں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے۔ جو خدا اس ساری کائنات کو بنانے پہ قادر ہے، جو انسان کو بنانے پہ قادر ہے، جو قرآن جیسا اتنا بڑا علم، اتنا وسیع پیمانے کا علم اس دنیا میں بھیجنے کا پر قادر ہے، وہ خدا اس پہ بھی قادر ہے کہ وہ جانتا بھی ہے سب کچھ اور سنتا بھی ہے، اور جو ہے سب کچھ جاننے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی اس پہ قادر نہیں ہے۔ اور اگر وہ جانتا نہ ہوتا نا، پھر تو وہ یہ بھی بھول جاتا کہ میرا یہ فلانا بندہ بھی تھا، اس تک رزق بھی پہنچانا تھا، پھر تو رزق کے خزانوں کا بھی بڑا مسئلہ بن جانا تھا، لوگ بھوکے مرنے شروع ہو جاتا ہے۔ جو رزق پہنچانا نہیں بھولتا نا، وہ باقی ہر کام سے بھی واقف ہے، اور اس قدر واقف ہے کہ جو ہم زبان سے بولتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، اور جو ہم سوچتے ہیں دل میں وہ اس سے بھی واقف ہے، ظاہر اور پوشیدہ کا جاننے والا ہے، اور ہمارے تمام اچھے اور برے کام اس کو پتہ ہے کہ یہ بندہ یہ کر رہا ہے، وہ تو غیب کا جاننے والا ہے، اس کو یہ بھی پتہ ہے یہ اب کیا کرے گا، کر چکا ہے اور کر رہا ہے، پاسٹ پریزنٹ فیوچر ہر چیز کو جانتا ہے وہ۔ اور اگر وہ نہ جانتا ہوتا نا تو پھر انسانوں کا پتہ نہیں کیا ہی بننا تھا۔ تو لہٰذا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ مجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمیں کوئی جو ہے نا کوئی ٹوٹر نیل کوئی ایسا کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا جو ہمیں جو ہے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہمیں وہ خدا دیکھ رہا ہے جو ہمیں بنانے پہ قادر ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں قرآن جیسا علم دیا ہے، جس نے ہمیں بولنا سکھایا ہے، جس نے پوری کائنات بنائی ہے، جو عرش عظیم کا مالک ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم نے اس کو جواب دے بھی ہونا ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ ان سب آسمانوں میں اور زمین میں ہر چیز جو بھی، مطلب اس آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ
مطلب زمین کے اندر، زمین کے اوپر، ادھر ادھر جو کچھ بھی ہے اس سب کا مالک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ انسان تو ایک کھجور کی گٹلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کا بھی مالک نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی میرے پاس بڑی پراپرٹی ہے، میرے بینک بیلنس بڑا ہے، کدھر جاتا ہے اینڈ میں؟ کفن کی جیبیں نہیں ہوتی، سارا بندہ تو جو ہے دفن ہو جاتا ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا۔ ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، بلکہ ہمارا بھی مالک اللہ، ہر چیز کا مالک اللہ، اور ہر چیز پہ صرف ایک اللہ کی حکومت ہے۔ اور اگر انسانوں کے اندر ملکیت ہوتی نا تو پھر یہ دنیا میں امن نہیں رہنا تھا، دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جانا تھا۔ اللہ جیسے چاہ رہا ہے اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ ہاں آگے یہ سوال آ جاتا ہے کہ اللہ جیسے چاہ رہا ہے اس دنیا کو چلا رہا ہے، پھر یہ جو غلط کام ہو رہے ہیں اس دنیا میں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے، اس کو ایز اپنا نائب اس زمین پہ بھیجا ہے، اور ہمارے آگے اللہ نے دو راستے رکھ دیے ہیں، ایک اچھا راستہ جو کہ مشکل راستہ ہے، مشکل راستہ اور جو ہے اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے، جس سے ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور دوسرا راستہ شیطان کا راستہ، اس پہ جا وہ راستہ تو بڑا آسان ہے، دیکھنے میں بڑا خوشگوار لگتا ہے، لیکن وہ راستہ ہمیں سیدھا دوزخ میں دھکیل دے گا۔ اور یہ سارا نظام، یہ سارا سسٹم کیوں ہے؟ تاکہ ہمیں پرکھ سکے، وہ ہمارا امتحان چل رہا ہے۔ یہ ہم ابھی اس ٹائم ایگزامینیشن ہال میں ہیں، ہمارے وہ وقت بہت کم ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ یار کوئی کام ٹائم پاس کر لوں میں، ٹائم ہمارے پاس ہے ہی کتنا؟ اس دن تو یہاں تک آتا ہے کہ اس دن تو لوگ ایک دوسرے سے ان سے جب پوچھا جائے گا کہ ہاں جی زمین میں کتنا عرصہ تم رہے، وہ لوگ آگے سے جواب دیں گے قیامت والے دن لوگ، مطلب ہم سارے، مطلب سارے انسان جواب دیں گے جی یہی کوئی ایک دن یا اس کا کچھ لمحہ، یہ ہمارے پاس ٹائم ہے، اور ہم کہتے ہیں جی ٹائم بڑا ٹائم پاس کرنا ہے ہم نے، ٹائم ہمارے پاس ہے ہی کتنا؟ یہی 20 30 40 50 60 70 80 سال کی زندگی جو کہ گزرتے پتہ ہی نہیں چلتا، سال گزر رہے ہیں سمجھ نہیں لگ رہی، کتنے لوگ آج سے قبرستان بھرے پڑے ہیں، کتنے لوگ جو ہے چلے گئے یہی کہتے کہ یار ٹائم بڑا ہے۔ اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا، لیکن رزق ہر انسان کو مل رہا ہے۔ رزق کیسے مل رہا ہے؟ کیونکہ اللہ نے ہر انسان کے لیے، کیونکہ ہر انسان کو اللہ نے امتحان میں ڈالا ہوا ہے۔ ہم اس ٹائم ایگزامینیشن ہال میں، یہ دنیا ہمارے لیے امتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، تو اللہ نے زندہ تو رکھنا ہے انسان کو۔ اب ہیں رزق کا خزانہ اگر کسی انسان کے پاس ہوتا نا تو انسان اتنا تنگ دل ہے وہ کسی کو ایک پیسہ نہ دیتا، کسی کو ایک جو ہے کچھ بھی نہ دیتا، وہ سارا کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے انسان۔ تو اس طرح انسان کی نیچر ہے کہ انسان کے پاس اگر سونے کی ایک پوری وادی بھی ہو نا ہے تو پھر بھی آگے وہ کہے گا نہیں یار یہ کم ہے، ایک اور وادی ہونی چاہیے تھی۔ انسان تو اتنا کنجوس ہے۔ اور جس اللہ نے ہمیں اس امتحان میں ڈالا ہے نا، اس اللہ نے ہمیں رزق دینا ہے، رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اللہ رزق اپنے بندوں تک پہنچا دیتا ہے، اللہ وسیلوں کا محتاج نہیں ہے بلکہ وسیلے اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم جس شدت سے رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں، رزق اس سے کئی زیادہ شدت سے ہمارے پیچھے بھاگتا ہے کہ اس بندے نے زندہ رہنا ہے تو میں اس کو ملوں، کیونکہ ہر کسی کی موت کا وقت، جگہ، ٹائم، سیکنڈ سب کچھ مقرر ہے، اور نہ اس سے 1 سیکنڈ زیادہ ہو سکتا ہے نہ 1 سیکنڈ کم ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا اب بھی وقت ہے، اللہ سے سچی توبہ کریں، اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن غفور الرحیم ہونے کی شرط یہ ہے کہ جو بندہ رحمت ڈیزرو کرتا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، زبان پہ کیا چل رہا ہے، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، ساتھ شراب پی جا رہی ہے نہ ساتھ جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے جس چیز سے منع کر دیا ہے کہ نہیں پینی، آپ لوگ شراب پیو اور ساتھ کہو کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ تو پھر بغاوت ہے۔ اللہ آپ کو یاد بھی ہے، پھر بھی آپ یہی کہہ رہے ہو کہ پھر، اور آپ کو پتہ بھی ہے شراب حرام ہے، پھر بھی آپ کے منہ میں یہ ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ساتھ اللہ کے قوانین توڑ رہے ہو۔ رحمت کو ڈیزرو وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ سے سچی توبہ کریں اور اللہ کی شریعت پہ چلنے کی کوشش کریں اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کریں۔ وقت ہے اب بھی اللہ سے سچی توبہ کریں، اللہ کو آپ واقعی پھر غفور الرحیم پائیں گے، لیکن توبہ کا قانون کیا ہونا چاہیے کہ یا اللہ گناہ میں نے کیے ہیں وہ تو اب نہیں بدل سکتے، ٹائم میرے ہاتھ میں نہیں ہے تو اس کے بعد نہیں کروں گا، معاف کرنا ہے، لیکن پھر اس پہ قائم رہنا ہو، پھر گناہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ دیکھیں نا معاشرے کے ساتھ ڈلنا تو بڑا آسان ہے، معاشرہ جس طرف جا رہا ہو نا اس کے ساتھ ڈلنا تو بڑا آسان ہے کہ اسی کے رنگ میں رنگے جاؤ، اس کے خلاف چلنا بڑا مشکل ہے۔ اس کے خلاف چلنا کیسے مشکل ہے؟ آپ کا زور لگے گا، آپ کو طرح طرح کی باتیں سنائی جائیں گی کہ یہ دیکھو یہ تو ہے یوں ہے تو ایسے ہے تو یہ ویسے ہے، ہمیں بھی ایسے کہتا رہتا ہے۔ تو
اگر آپ جو ہے ہمت ہار جاتے ہو اور معاشرے کے ساتھ آپ مل جاتے ہو، آپ سے بڑا بزدل کون ہوگا پھر؟ آپ کو چاہیے کہ ہمارے اوپر فرض ہے جہاد، جہاد ہمارے اوپر فرض ہے، اور جہاد کا نام صرف قتال نہیں ہے، وہ تو آخری سٹیج ہے، جب کام نہ بن رہا ہو پھر قتال ہے۔ جہاد جدوجہد سے نکلے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرو، دنیا کو پتہ چلے کہ مسلمان ہوتے کیا ہیں۔ اور اب تو مسلمانوں کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ دنیا میں 150 200 300 بلکہ اس سے بھی زیادہ کروڑ مسلمان موجود ہیں، اور اس سے بہت کم تعداد میں ہمارے یہودی اور عیسائی موجود ہیں۔ وہ وقت تھا، پرانا وقت تھا کہ ایک مسلمان 1000 کافروں کے اوپر بھاری ہاتھ پڑ جاتا تھا، اور اب دیکھیں اب کیا ہے جی، 1000 مسلمان بھی ایک کافر کے اوپر بھاری نہیں پڑ سکے۔ کیوں؟ وجہ یہی دنیا کی محبت۔ دنیا کیا ہے یار، 4 دن کی زندگی ہے، 2 دن 2 آرزو میں گزر کے 2 انتظار میں، پتہ ہی نہیں چلتا کیسے کب زندگی گزر جاتی، کب جو ہے بچپن ختم ہو جائے، کب بڑھاپا طاری ہو جائے، کب جو ہے موت آ جائے، بچپن میں موت آ جائے، جوانی میں موت آ جائے۔ یہ تو وہی بات ہے نا کہ روح کو بنا کے جسم کے پنجرے کا قیدی، پھر اس پر موت کا پہرا بھی بٹھا رکھا ہے، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ تو لہٰذا اپنی موت کو یاد رکھیں، کیونکہ انسان جو کام کرتے ہوئے مرے گا روز قیامت اسی کام کرتے ہوئے اٹھائے گا۔ جو بندہ شراب پیتے ہوئے مرے گا، جو شراب پی کے مرے گا، وہ جب قیامت والے دن اٹھایا جائے گا اس کے منہ سے اس دن بھی شراب کی اسمیل آ رہی ہوگی۔ اور جو بندہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے باتیں کرے گا، ٹھیک ہے عبادت کرنا اچھی بات ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ عبادت کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اللہ کے لیے۔ اگر آپ جو ہے لوگ کسی کو آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ نے دیکھا ہے کہ سائڈ پہ آپ نے نظر پھیر لی ہے کہ بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ نے اپنی نماز لمبی کر لی ہے، مطلب آپ اس بندے کو دکھانے کے لیے نماز لمبی کر رہے ہو۔ لیکن اب بات تو یہ آتی ہے نا، پڑھ بھی آپ اللہ کے سامنے رہے ہو، پھر آپ نے اس کو دکھانے کے لیے جب لمبی کی ہے تو اللہ اتنا غیرت مند ہے کہ وہ اپنے لیے جو ہے نا کسی اور کے انٹرفیئرنس اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ پڑھو تو خالص اللہ کے لیے پڑھو، اور فرض ہے پڑھو ہی پڑھو، جو اللہ نے فرض کی ہے اس کو کرو، جو اللہ کی شریعت ہے اس پہ چلو، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ جتنے گناہ ہوگے سچی توبہ کرو، اللہ کو واقعی پھر غفور و رحیم پاؤ گے۔ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پوری دنیا مل کے بھی ہمارا کچھ بگاڑنا چاہے تب تک نہیں بگاڑ سکتی جب تک اللہ کی رضا شامل نہ ہو۔ پوری دنیا مل کے ہمارا کو نفع کرنا چاہے نہیں کر سکتی اس وقت تک جب تک کہ اللہ کی رضا شامل نہ ہو۔ وہ ہمارا مددگار ہے، وہ ہمارا مولا ہے، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی کسی چیز کا مالک نہیں۔ یار خود بتاؤ، جو لوگ اللہ کے محتاج ہیں وہ ہم ان کے محتاج کیوں ہوں؟ ہمیں تو چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگیں۔ آگے اللہ بے شک کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجے، کسی اپنے بندے کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ میرے بندے کو یہ چیز جا کے دے دو، یہ تو اللہ کا مسئلہ ہے نا۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں، اللہ کے علاوہ ہم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی ہمیں نہ تو کچھ دے سکتا ہے نہ ہم سے کچھ لے سکتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے ہم پہ اپنی رحمت کے دروازے بند کر دے۔ ابھی ہماری یہ سٹیج آ چکی ہے کہ ہمارے اوپر عذاب اتنے چھوٹے چھوٹے عذاب آ چکے ہیں، کبھی سیلاب آ رہے ہیں، زلزلوں کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ عذاب نہیں ہے تو ہمارے اوپر چھوٹے عذابات کے کوڑے برس رہے ہیں۔ ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ اب اسرائیل کو اگر دیکھا جائے، یروشلم کتنے سال ہو گئے ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، جو کہ مسلمانوں کی مسجد اقصیٰ جو کہ مسلمانوں کی بہت پاک جگہ ہے، وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے۔ اسرائیل جیسے ملک میں جس کے آس پاس ہر سائڈ پہ مسلمان ملک ہیں، اگر ہر ملک اپنی فوج جو ہے ادھر سے چاروں طرف سے داخل کر دے تو یہودیوں نے کدھر جانا؟ وہ بزدل ہیں، کافر ہیں، ان کے دل میں دنیا کی محبت ہے، دنیا کی محبت والا شخص ٹکتا نہیں ہے، نکل جاتا ہے۔ اور جب مسلمان اور باقی جو ہے نا، آپ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں، لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمان اصل میں ہوتے کیا ہیں۔ اور جب آپ لوگوں نے مسلمان بننے کی جدوجہد شروع کر دی تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ مسلمان ٹھیک ہے، مسلمان جو ہے ہوتے کیا ہیں اصل میں۔ بجلیاں جس میں آسودہ وہ خرمن تم ہو۔ پھر آج ہی فیصلہ کریں، آج ہی پھر فیصلہ کر لیں کہ آپ نے جو ہے اس کے علاوہ اس کے بعد اللہ کی شریعت پہ چلنا ہے، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، جو اللہ نے حدود مقرر کی۔ یار اسلام ایک بہت وسیع دین ہے، اس میں اللہ نے ہمارے لیے تنگیاں نہیں رکھی۔ ٹھیک ہے، آپ شروع میں جب اسلام میں داخل ہوں گے آپ کے لیے جو ہے مشکل ہوگا، تو مشکل پھر آپ کو واقعی جو ہے دن میں تارے نظر آئیں گے، لیکن وہ وقتی ہوگا، آپ پھر آہستہ آہستہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے، پھر آپ واقعی محسوس کریں گے واقعی یار زندگی تو یہی ہے۔ دنیا سے بھی کی بھی رسوائی سے آپ بچ جائیں گے، آخرت کی رسوائی سے بھی آپ بچ جائیں گے۔ اور صرف اپنے آپ کو بہتر نہیں کرنا، اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے جدوجہد کرنی ہے ساروں نے مل کے، کیونکہ ہمارے اوپر یہ بھی فرض ہے، جہاد ہمارے اوپر فرض ہے۔
اور ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے خود دوزخ کی طرف آنکھیں جا رہے ہیں، ہم ان کو کیوں نہیں روکتے؟ ہم اتنے ان کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ہم گناہ کرتے ہیں، تو ہم ان کو کیوں نہیں گناہ سے روک سکتے؟ ہمیں چاہیے کہ خود بھی جو ہے اپنے جو ہے نفس پہ قابو کریں، اور لوگوں کو بھی جو ہے ان کے نفس پہ قابو کرنے کی جو ہے نصیحت کریں۔ ہدایت اللہ نے دینی ہے، لیکن ہم نصیحت تو کر سکتے ہیں، ہم سمجھا تو سکتے ہیں نا یار۔ اور جب کوئی بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو واقعی پھر وہ اللہ کو غفور الرحیم پاتا ہے۔ اصول میں نے آپ کو بتا دی، اصول ہونا چاہیے کہ یا اللہ اس کے بعد نہیں کروں گا، جو چیز خلاف شریعت اپنی زندگی سے نکال کے باہر پھینک دوں گا، لیکن اس کو فالو نہیں کروں گا خلاف شریعت کسی چیز کو بھی۔ اللہ نے ہمارے لیے جو سرکل رکھا ہے نا شریعت کا، بہت وسیع ہے، اس میں آپ آرام سکون سے اپنی زندگی گزار سکتے ہو اور باقاعدہ ایک پاک زندگی گزار سکتے ہو۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ یعنی ایسا کوئی شخص یا کوئی ایسی مخلوق بتا دو جو اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر اللہ کے سامنے اپنی زبان بھی کھول سکے۔ اس دن تو لوگوں کی زبانیں نہیں کھلیں گی جب اللہ کو اپنے سامنے دیکھ لیں گے، جب اللہ کو اپنے سامنے پائیں گے۔ وہ تو بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بادشاہ نہیں ہے، سب کچھ دنیا کے حکمران سب جھوٹ ہے، سب کچھ جھوٹ ہے۔ وہ کیسا حکمران ہے جو دنیا کی ایسے حکمران ہے جو جن کے اوپر موت طاری ہو جائے؟ یہ کیسا حکمران ہے جو وقتی ہو؟ حکمران اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، بادشاہ صرف ایک اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی حکمران نہیں، حقیقی بادشاہ اللہ۔ اور کوئی ایسا شخص اس دن نہیں ہوگا جو اللہ کی اجازت کے بغیر بول سکے، کوئی سرکش تو اپنا منہ ہی نہیں کھول سکے گا، ایسا کوئی جو اللہ کے حکم کے خلاف امر سر انجام دے سکے۔ یہ کائنات ہمارے لیے ہمارے کہنے پہ نہیں چلتی، بلکہ اللہ کے حکم پہ چلتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں صرف وہی حاضر ہو سکتا ہے جس کے بارے میں اللہ چاہے۔ اللہ مخلوق کی مرضی کے بغیر کوئی ہر کام سر انجام دے سکتا ہے، لیکن مخلوق اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام سر انجام نہیں دے سکتی۔ اب پھر سوال یہ آتا ہے کہ جو اتنے معاشرے میں گناہ ہو رہے ہیں، مختلف گناہ ہو رہے ہیں، چوری ہو رہی ہے، اس کے بعد مختلف اور زنا ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ کتنے گناہ ہو رہے ہیں، تو یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں؟ نہیں، یہ اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہے، یہ اللہ کی اجازت سے ہو رہے ہیں۔ اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ کرنا ہے کرو، موڑ کے میرے پاس ہی آنا ہے۔ پھر اللہ نے راستے رکھ دیے ہمارے آگے کہ جس پہ چلنا ہے چلو، تم لوگوں کو کھلی چھوٹ ہے۔ اینڈ میں پھر جو ہے جو حق پہ ہوگا وہ بچ جائے گا، جو حق پہ نہیں ہوگا وہ اس کا پھر انجام دوزخ کی آگ کے سوا، اور وہ کھولتی ہوئی آگ ہے۔ اور ہماری تو خوش فہمیاں یہ ہیں کہ جو ہے خیر ہے جی، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ایک ہی پھیرا لگنا ہے، صرف ایک پھیرا ہے۔ وہاں پہ لاکھوں کروڑوں سال جلنے کے بعد جو ہے کیا پتا اس کا بھی ہمیں نہیں پتا، وہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ کیا پتا جو ہے وہاں سے ہمیں نکال کے جنت میں بھیجا جائے، لیکن ہماری تو حیثیت، ہماری اوقات یہ ہے کہ ہم ایک موم بتی جلا کے اوپر 10-20 سیکنڈ اس کی فلیم کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکتے، ہاتھ ہمارا جل جاتا ہے۔ اور جہنم کی آگ، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز آگ ہے، اور اس آگ کا ایک قطرہ دنیا کے 7 سمندروں میں ڈال دیا جائے، وہ 7 کے 7 سمندر ابل جائیں، اتنی تیز آگ۔ خود بتاؤ رہ سکتے ہو؟ لہٰذا ابھی بھی وقت ہے، ابھی ٹائم نہیں گزرا، ابھی ہمارے پاس زندگی ہے۔ اللہ سے سچی توبہ کریں، اللہ کے حضور کہیں یا اللہ معاف کر دے، اس کے بعد نہیں کروں گا۔ پھر اب واقعی یار اللہ کو غفور الرحیم پائیں گے۔ اللہ کے غفور الرحیم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ذرا برابر شک نہیں ہے۔